کئی نئے لوگ ہوں گے. پھر وضاحت کر دوں, عورتیں کوئی بھی لباس پہن سکتی ہیں, کوئی بھی لباس, ان کا کوئی مخصوص احرام نہیں ہے. بس شریعت نے یہ وضاحت کر دی ہے, کوئی دستانے نہیں پہنیں گی اور نقاب نہیں کریں گی, یعنی کہ وہ کپڑا نہیں استعمال کریں گی جو چہرے کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہو. یہاں پہ چھوٹی سی یہ وضاحت کر دوں, ایک عورت ماشاءاللہ بہت زیادہ پردہ دار ہے, وہ اپنے ہاتھ بھی ڈھانک کر رکھتی ہے, اس نے کبھی اپنے ہاتھ بھی غیر مردوں کو دیکھنے نہیں دیے. حالت احرام میں مرد سامنے آ گئے, اب اس کے ہاتھوں کا کیا حال ہے؟ دستانے پہننے تو ممنوع ہیں, تو میرے بھائیوں حل موجود ہے, وہ اپنے ان ہاتھوں کو اپنے باقی کپڑوں میں چھپا سکتی ہے. جو کپڑے اس نے نارمل پہنے ہوئے ہیں ان کی اگر جیبیں ہیں تو اس میں ہاتھ ڈال لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے جو اوپر چادر لی ہوئی ہے اس کے اندر ہاتھ داخل کر دیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن احرام کا بہرحال مخصوص لباس نہیں ہے, کوئی بھی ایسا لباس خواتین پہن سکتی ہیں جس میں پردہ ہو, کافر عورتوں کی مشابہت نہ ہو, مردوں کی مشابہت نہ ہو, اور ایسا لباس نہ ہو کہ جو اتنا تنگ ہو جس سے جسم کے اعضاء محسوس ہوتے ہوں کہ اس عضو کا اتنا سائز ہے, اس کے اتنا سائز ہے. اتنا تنگ لباس نہیں پہننا چاہیے. ممنوعات احرام کتنے ہو گئے میرے بھائیوں؟ 4. 5 نمبر پہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. وہ چادریں جو مرد حضرات پہنیں گے ان کے اوپر خوشبو نہیں لگانی, اور عورتوں کو تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے جبکہ وہ مردوں کے درمیان گھوم رہی ہوں. جب عورتوں نے غیر مردوں کے پاس سے گزرنا ہو یا کسی ایسے گھر میں رہتی ہوں جہاں غیر مرد بھی رہتے ہیں تو عورتوں کو خوشبو لگانے کی اجازت, شریعت اپنی جگہ پہ ہے, عورتیں مانیں نہ مانیں. آج کل عورتیں خوشبو استعمال کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ شاید مردوں سے بھی زیادہ. ایسے ہی ہے نا, جبکہ عورتوں کو غیر مرد کی موجودگی میں خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک گھر میں عورت کے ساتھ خاوند بھی رہتا ہے, دیور بھی رہتا ہے, جیٹھ بھی رہتا ہے, تو کیا خوشبو استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی, کیونکہ دیور اور جیٹھ اس کے غیر ہیں, ان سے اس نے پردہ کرنا ہے. اور جب دیور اور جیٹھ نہ ہو پھر وہ خوشبو استعمال کر سکتی ہے, غیر مرد نہ ہو پھر خوشبو استعمال کر سکتی ہے. لیکن جب گھر سے باہر جانے لگے گی تو وہ کپڑے استعمال نہ کرے جن کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہے. تو حالت احرام میں مرد حضرات جو ہیں اپنی چادروں پہ خوشبو استعمال نہیں کریں گے. باقی رہا مسئلہ جسم کا, تو نیت کر لینے کے بعد جسم کے اوپر بھی خوشبو استعمال نہیں کریں گے, لیکن غسل کرنے کے بعد نیت کرنے سے پہلے سر کے اوپر اور داڑھی کے اوپر خوشبو لگا سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ممنوعات احرام کتنے ہو گئے میرے بھائیوں؟ 5. یہ ممنوعات احرام جو ابھی تک میں نے ذکر کیے ہیں, ان کی خلاف ورزی اگر کوئی کر بیٹھے بھول کر یا لاعلمی کی بنیاد پہ یا سویا ہوا تھا تو اس لیے, تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے, کوئی فدیہ نہیں ہے. بھول کر کیا مطلب کہ اس کو یاد نہیں رہا کہ میں حالت احرام میں ہوں, بال کھینچ لیا داڑھی کا, سر کا بال کھینچ رہا ہے, یاد ہے کہ بال کھینچ رہا, لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں اس وقت, تو کیا اس کے اوپر فدیہ ہے, جرمانہ ہے؟ کوئی جرمانہ نہیں ہے. ایک حاجی صاحب بابا جی بیٹوں نے بھیج دیا حج کے لیے, لیکن بابا جی نے کوئی حج کے مسائل نہیں سیکھے. میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ گرمی لگی تو انہوں نے سر کے اوپر کپڑا دے لیا. ساتھ میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے خبردار کیا کہ حاجی صاحب یہ ممنوع ہے, تو انہوں نے فوری طور پہ کپڑا اتار دیا. ان کو مسئلہ پہلے معلوم نہیں تھا, تو کیا ان کے اوپر جرمانہ ہے؟ نہیں, ان کے اوپر جرمانہ نہیں ہے. سوئے ہوئے تھے حاجی صاحب مزدلفہ میں, رات کو جب سردی لگی چادر سر پہ بھی لے لی, جب اٹھے اور یاد آیا تو فوری طور پہ اتار دی.
کی لیکن پوری رات چادر لیے رکھی، کیا ان کے اوپر فدیہ ہے، جرمانہ ہے؟ کیونکہ سوئے ہوئے تھے، اور جو سویا ہوا ہو وہ مکلف نہیں ہے، اس سے بات پوچھ نہیں ہوگی، اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، جو بھول جائے اس کے اوپر بھی مواخذہ نہیں ہے، جس کو مسئلے کا علم نہ ہو اور خلاف ورزی کر بیٹھے تو اس میں مواخذہ نہیں ہے، لیکن واجب جب چھوڑیں گے تو وہاں پہ جہالت کام نہیں آئے گی۔ آج واجبات کا بیان نہیں ہو رہا، آج ممنوعات احرام کا بیان ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، اب یہ 5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اگر یہ جہالت کی وجہ سے، بھول کر سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے خلاف ورزی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے کی ہے، مسئلے کا علم بھی تھا، تو پھر وہی فدیہ ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں، 3 چیزوں میں سے ایک، یا 3 روزے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 1 بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں چھٹی چیز کی طرف۔ ممنوعات احرام میں سے چھٹی چیز کیا ہے کہ آپ حالت احرام میں کسی جنگلی جانور کا شکار کر لیتے ہیں۔ مثلا نام لے کسی جنگلی جانور کا، خرگوش ہے جی، جنگلی خرگوش، گھریلو نہیں، کیا کہتے ہیں وہ، نیل گائے، تو ایسی کوئی چیز جو ہے آپ اس کا شکار کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ نے ممنوعات احرام میں سے ایک کی خلاف ورزی کی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ آج کل اس کا کوئی امکان نہیں ہے، یا ہے خطرہ کسی سے، آج کل اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بتاؤں گا کہ بہرحال یہ کام منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن حالت احرام میں سمندر میں سے کوئی چیز لے سکتے ہیں، کوئی مچھلی وغیرہ؟ جی ہاں، جنگلی جو جانور ہیں ان کا شکار منع ہے، سمندر کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پہ میرے بھائی، حالت احرام میں نہ اپنا نکاح کر سکتے ہیں، نہ بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں، نہ اپنی منگنی کر سکتے ہیں، نہ بیٹی کی منگنی کر سکتے ہیں، حالت احرام میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اس مسئلے کا آپ سے تعلق ہے یا اس میں بھی خلاف ورزی کی کوئی امید نہیں ہے؟ نہیں، اس میں خلاف ورزی کی امیدیں ہیں، یہ مسئلہ دھیان سے سمجھیں۔ کئی فیملیاں آتی ہیں، جی آپ انگلینڈ سے آ جائیں، ہم پاکستان سے آ جائیں گے اور وہاں مکہ میں ہی نکاح کر لیں گے، وہاں پہ رشتہ کر لیں گے، جی آپ انڈیا سے آ جائیں اور ہم پاکستان سے آ جائیں گے، انڈیا کے کشمیر والے، پاکستان کے کشمیر والے یہاں پہ آ کے ایک ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کر کے کئی رشتے حج کے دوران طے ہوتے ہیں، تو حالت احرام میں یہ کام جائز نہیں ہے۔ آج کل مدینہ میں ہو سکتا ہے، جی ہاں مدینہ میں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ حالت احرام میں نہیں ہیں۔ مکہ میں بھی جب آپ جائیں گے، عمرہ کر لیں گے، طواف کر لیں گے، صفا مروہ کر لیں گے، اس کے بعد آپ حلال ہیں حج تک، درمیان میں 20 دن ہے، 25 دن ہے، ان دنوں میں آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں، منگنی بھی کر سکتے ہیں، کسی کا نکاح کرا بھی سکتے ہیں، لیکن جب حالت احرام میں ہوں گے تب آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر حالت احرام میں ایسا نکاح کیا جائے گا تو وہ نکاح درست نہیں ہے، وہ نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے سوائے توبہ استغفار کے۔ ممنوعات احرام کتنے ہو گئے میرے بھائیوں؟ 7۔ 8ویں نمبر پہ، حالت احرام میں بیگم سے ہم بستری کرنا، جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کا ذکر کرتے ہوئے فلا رفثا، کہ حالت احرام میں جماع کرنا یا ابتدائی تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جماع کریں گے تو مسئلہ بہت بڑا ہے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اس لیے کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ آپ نے حج کی نیت کی، کس تاریخ کو کرتے ہیں حج کی نیت؟ 8 تاریخ کو، 8، 9، 10 ان دنوں میں بیگم سے تعلقات ہم بستری نہ کریں۔ اگر آپ نے ہم بستری کر لی کنکریاں مارنے سے پہلے، کس سے پہلے 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے سے پہلے ہم بستری کر لی تو صورتحال بہت خطرناک ہے۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں المستدرک میں کہ فتویٰ ہے جناب عبداللہ
اللہ تعالی عنہما، فتویٰ ہے جناب عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ تعالی عنہما، فتویٰ ہے جناب عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہما. یہ تین عظیم صحابہ کرام کا متفق علیہ فتویٰ ہے، اختلاف کے بغیر فتویٰ ہے کہ جس نے 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے سے پہلے بیگم سے جماع کر لیا، اس کا حج باطل ہو گیا، فاسد ہو گیا. اسی فاسد حج کو مکمل بھی کرے گا اور آئندہ سال اس کے بدلے میں ایک اور حج کرے گا. چوتھے نمبر پہ اللہ کی راہ میں مکہ میں ایک اونٹ ذبح کرے گا اور اس کا گوشت فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا. ہاں جی، خطرناک ہے کہ نہیں؟ حج بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، یہ حج بھی گیا، اور اونٹ ذبح کرنا پڑے گا، وہ بھی مکہ میں. اونٹ کتنے کا آتا ہے جی؟ تو بہرحال میرے بھائی، اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، تو اس کام کے قریب نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کنکریاں مار چکے تھے اور ابھی آپ نے طواف اور صفا مروہ کی صحیح نہیں کی تھی 10 تاریخ کو، تو پھر بیگم سے جمع کر لیا، تو پھر آپ کے اوپر اونٹ نہیں ہے، بکرا ذبح کرنا پڑے گا اور حج صحیح ہے، حج ہو جائے گا لیکن بکرا ذبح کرنا پڑے گا. اس لیے، اور اگر آپ نے 10 تاریخ کو طواف کر لیا تھا، صفا مروہ کی صحیح کر لی تھی، پھر بیگم سے ہم بسری کی، پھر کیا جرمانہ ہے جی؟ پھر کچھ بھی نہیں ہے، اب بیگم آپ کے لیے حلال ہو چکی ہے. تو ممنوعات احرام کتنے ہو گئے میرے بھائیوں؟ 8. 9ویں نمبر پہ بیگم سے ابتدائی تعلقات قائم کرنا. 8ویں نمبر پہ تھا ہم بسری کرنا، جمع کرنا. 9ویں نمبر پہ ہے ابتدائی تعلقات. بوسہ دے لینا، شہوت سے بیگم کا ہاتھ پکڑ لینا. ایک ہے مدد کرنے کے لیے پکڑنا، وہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. طواف کروا رہے ہیں، مینا میں لے کر جا رہے ہیں، عرفات میں لے کر جا رہے ہیں، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر شہوت سے مزہ لینے کے لیے ہاتھ پکڑا بیگم کا، یا بوسہ دیا، یا مباشرت کی گلے ملے، تو پھر میرے بھائیوں یہ غلط ہے، اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور یہ ممنوع کام آپ نے کیا ہے، اللہ سے جس قدر ہو سکے معافی مانگے. کئی علماء کرام نے تو انزال کی صورت میں بکرا بھی واجب قرار دیا ہے، اگرچہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ تھے 9 ممنوعات احرام، ان کا خیال رکھیے گا، ان سے دور رہیے گا، یہ ذہن میں رہے. آخری وضاحت اس موضوع پہ کہ اگر ابتدائی جو 5 چیزیں میں نے بتائی تھی، کون کون سی؟ بال اتارنا اور ناخن اور سارے چہرے کو ڈھانک لینا، ایسا کوئی مرد کا ایسا کپڑا پہن لینا جو چہرے کے مطابق ہو، یا خوشبو لگانا. ان میں سے کسی چیز کی اگر ضرورت پیش آ جائے، مثلا پہلے مثال دی تھی میں نے کہ کوئی بزرگ ہیں، سردی لگ رہی ہے، ان کو اے سی چلے ہوئے ہیں، یا مزدلفہ کی رات ہے، سردی لگ رہی ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ شدید بیمار ہو جائیں گے. اگر ان کے سر پہ کپڑا نہ دیا گیا، اگر ان کے سر پہ کمبل نہ دیا گیا تو یہ بیمار پڑ جائیں گے. تو آپ پھر ان کو بیماری سے بچائیں اور ان کے سر پہ کوئی چیز دے لیں، لیکن فدیہ دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ فائدہ کیا ہوگا کہ گنہگار نہیں ہے کیونکہ مجبوری تھی. جیسے کعب بن عجرہ کا مسئلہ ہے، ان کے سر میں جوئیں تھی، مجبوری تھی، سر کے بال منڈوانے کی آپ نے اجازت دی، لیکن ساتھ کا فدیہ دینا پڑے گا. تو اگر ان میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی آپ کسی مجبوری کی وجہ سے کر بیٹھتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن فدیہ دینا پڑے گا. اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے پھر خلاف ورزی کریں گے، فدیہ بھی ہے، گنہگار بھی ہے، اور حج کے اوپر بھی اثر پڑے گا. اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ بھول کے خلاف ورزی کر بیٹھے یا مسئلے کا علم نہیں تھا پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق حج عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں
ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دین کا علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں داخل ہو جائیں، یہاں آپ کوئی ایسی کتاب لیں جو قابل اعتماد ہو، اسے بار بار پڑھیں، جس میں ہر چیز کا حوالہ دیا گیا ہو، بخاری مسلم کے حوالے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کے حوالے ہوں. ایسی قابل اعتماد کتاب لے کے اس کا مطالعہ کریں، حج عمرے کے احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا حج ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب میرے